جب آپ بتائیں پیشنٹ کو کہ ہم تمہیں نہ بولیں گے 2 سال تک، اور تم زیادہ تر توقع رکھنا کہ جب بھی تم کوئی ڈیمانڈ کرو گے ہم تمہیں نہ بولیں گے. ایک پہلو ذرا یہ یاد رکھیے. دوسری طرف جب ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہر بات پہ نہ بولنا ہے تو یہ بڑا ان لاجیکل لگتا ہے، بہت ایبسرڈ لگتا ہے، بہت فضول بات لگتی ہے، اور فضول بات ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے نہ بولنی ہے، اگر ہم اس کو 100 دفعہ کہیں گے کہ آپ نے نہ بولنی ہے، اگر ہم اس کے پاؤں پڑھ کے کہیں گے کہ تم نے نہ بولنی ہے، اگر وڈیالہ واسطہ دے کے کہیں گے کہ بھی آپ نے نہ بولنی ہے، تو وہ بولے گا نہیں نا. وہ پھر بھی 10 میں سے 7 موقعوں پہ ہاں ہی بولے گا. تو مجھے بتائیں کہ اس کو پھر ہمیں یہی کہنا ہے کہ بھائی تو نہ بولنی ہے. اگر ہم بولیں کہ کبھی ہاں بولنی ہے کبھی نہ بولنی ہے تو پھر کی اشر ہوئے گا. تو ہم جب کہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم 100 دفعہ کہیں، 1000 دفعہ کہیں، وڈیانہ واسطہ دے کے، پیرا مرشدانہ واسطہ دے کے کہیں کہ نہ بولنی ہے، تو وہ ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی گھٹی میں پڑی ہے یہ بات کہ یہ اپنا لاڈلا ہے اور اس کی بات کو کیسے نہ بولی جائیں. اور صدیوں سے پروگرامنگ ہے کہ جب بھی کوئی اپنا گھر کا بندہ کوئی بات کہتا ہے تو ہاں بولتے ہیں. یہ جو چیزیں نظریاتی طور پر معاشرے سے ہم نے نسل در نسل ایبزارب کی ہوتی ہیں، ان کی ایک بڑی طاقت ہوتی ہے، اور جو ہم عرض کر رہے ہوتے ہیں اس کی اتنی طاقت نہیں ہوتی. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو انجوائے کریں. آپ ایک دن میری بات کو یاد کریں گی کہ اس کے توسط سے آپ کے گھر کی قسمت بدل رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بندہ ہمارے پاس آتا ہے نا آپ کے گھر سے، اس کے توسط سے آپ کے گھر نے بدلنا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں نے بدلنا ہے. کیونکہ ایک پروسیس شروع ہو جائے، صحیح ایک جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے، اور جب وہ فلو میں آ جائے تو اس کے بعد نسل در نسل جو چیز آئے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہوگی. اس کا دھارا جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر یہ بلوئش ہے، ایکچولی روشنی کی وجہ سے صحیح نہیں لگ رہا. یہ بلوئش ہے، میجر ڈپریشن. یہ حصہ نارمل سوئنگ کا ہے، ٹھیک ایسے چلتا ہے نارمل. یہ ڈستھائمیا ہے اگر یہاں تک بات آتی ہے، اور یہ ہائپومینیا ہے اگر ادھر بات آتی ہے، جس میں ایک بندہ بٹھانا پہنتا ہے کہ بولنا نہیں. کسی بندے نو کول ایک بندہ نال بٹھانا پہنتا ہے. مینیا کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بہت ہی آؤٹ آف دی ورلڈ اسٹیٹ ہے. اچھا، یہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کو کہاں ہونا چاہیے. اگر اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو تھوڑا ادھر کہیں ہو، یہاں کہیں. اگر اس کا کچھ فائدہ ہو گیا ہے تو وہ اس رینج میں نفع نقصان تھوڑا بہت سینٹر سے کبھی ادھر کبھی ادھر. اور یہ رینج ہے سائیکلوتھائمیا کا کہ جس میں نفع نقصان سے بڑھ کے موڈ اچھا یا برا ہوتا ہے. تو ہم نے جو دیکھنا ہوتا ہے وہ اس کا افیکٹ دیکھنا ہوتا ہے. اس کو افیکٹ کہتے ہیں. افیکٹ کا مطلب ہے کہ اس کا جو موڈ اور مزاج ہے اس کے حالات کے مطابق ہے. اس کے جو خیالات ہیں وہ سچائی پہ مبنی ہیں یا اس کے خیالات ڈیلوژنل ہیں. ڈیلوژنل کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو بے بنیاد ہیں، کیا وہ ان باتوں پہ یقین رکھتا ہے جو بے بنیاد ہیں، کیا وہ سائنٹیفک چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا. آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے. آپ کو لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ انسان کبھی چاند پہ نہیں گیا. چاند پہ کیسے جا سکتا ہے؟ چاند تو اتنا سا ہوتا ہے، تو اس پہ جا کے بندہ کیسے جا سکتا ہے؟ بعض لوگ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں. لیکن اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں کہ جب علاج کے لیے کوئی آتا ہے تو یا تو وہ موڈ کی خرابی کا شکار ہوتا ہے یا خیال کی خرابی کا شکار ہوتا ہے. جب علاج کے لیے کوئی آتا ہے تو یا وہ بیہیویئر
کی خرابی کا شکار ہوتا ہے، یا اس کی انوائرمنٹ پہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، یا اس کو کچھ علامتیں ہوتی ہیں جن کو ہم سیکیٹرک سمٹمز کہتے ہیں، تو اس وجہ سے کوئی علاج کے لیے آتا ہے. اور وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے جس سے لوگ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جو اس کا بیہیویئر ہوتا ہے جس سے کہ فیملی کو کمپلینٹس ہوتی ہیں، تو فیملی چاہتی ہے کہ وہ کمپلینٹس ساری دور ہو جائیں، لیکن جو کھڑ ہنسنا ہے نا وہ چلتا رہے، گھر میں جو چوڑیاں کھنکنے کی آواز ہے وہ آتی رہے، یہ وہ چاہتا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں کہ کوئی شوخ و شنگ ہو اور فساد بھی برپا کیا ہو تو ہم فساد کو نکالنے شوخ و شنگ وہ ویسے. یہ کمپلیٹ پیکج ہے جس کو ہم سوبرائٹی کہتے ہیں، کہ ہمارا جو ایم ہے سوبر بنانا ہے، ہمارا ایم سنجیدہ بنانا ہے، ہمارا ایم ہے کہ لوگ کمٹمنٹ کے پکے رہیں، وہ جیے اور جینے دو کی پالیسی پہ رہیں، وہ ہمیں اپنی مصیبتوں کے اندر نہ گھسیٹ لیں. جیسے میں اس دن بھی منگل کے دن بات کر رہا تھا کہ ہمارا جن سے تعلق واسطہ ہوتا ہے، جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا کا رشتہ ہے یا ماں باپ اور اولاد کا، تو ہم سب ایک کو اپنے پیچیدہ مسائل میں گھسیٹ لیتے ہیں راہ چلتے ہی. اور وہ جو پیچیدہ مسائل میں ہم گھسیٹ لیتے ہیں وہ کلچرل ہے، وہ نظریاتی ہے، کہ ایک بندہ یہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کے لیے مسائل پیدا کر دے اور اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے خام خواہ. جیسے اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور گاڑی رکی ہے سگنل پہ، تو کوئی آ کے تو ٹک ٹک کر رہے ہیں، اب آپ فون پہ بات کر رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، انہیں نہیں ویکھنا کہ تسی کی کر رہے ہیں، انہیں ٹک 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 کری جانی ہے انہیں، ٹھیک، اور اس نے ڈسٹریکٹ کری جانا ہے آپ کو، یہ اس کا حق نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اور نظر سے دیکھیں گے، آپ شیشہ نیچے کریں گے اس کو پیسے دے دیں گے، یا پھر آپ شیشہ نیچے کریں گے اور اس کو برا بھلا کہیں گے اور پھر پیسے دے دیں گے. یا تو آپ براہ راست انیبلنگ کریں گے یا پھر آپ پہلے پرووکنگ کریں گے اور پھر انیبلنگ کریں گے. گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے کچھ چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت ترقی یافتہ لوگ ہوتے ہیں، افلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں، ہائی اچیورز ہوتے ہیں، ان کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے. جو افلوئنٹ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور ترقی کے خواہاں لوگ ہوتے ہیں، ان کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے. اور جو لوگ معاشی طور پر پسماندہ ہوتے ہیں، تعلیمی طور پر نیچے ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے جسے وہ جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن عموماً جب ایسے موقع پہ لوگوں کا آپس میں ایک کلیش ہوتا ہے، ڈفرنس ہوتا ہے کہ ہائی اچیورز اور افلوئنٹ لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے جو پسماندہ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں اور بہت زیادہ محروم لوگ ہیں، تو جب ان کا کوئی رشتہ بن جاتا ہے، جب ان کا کوئی تعلق بن جاتا ہے، تو وہ ایک ضروری سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی آہستہ آہستہ اس پسماندگی کی طرف دھکیل دے. اور اگر کوئی اس پہ تعاون نہ کرے تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ کیوں اس میں تعاون نہیں کر رہے. آپ کو روزانہ ایسا ہوتا نہیں کہ لوگ آ کے تو آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ آپ کو گلٹ انڈیوس کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو بہت باتیں کرتے ہیں اور آپ ان باتوں سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ہاں بولتے ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ ہاں نہیں بولیں گے تو وہ آپ کو برا سمجھیں گے اور وہ آپ کو پھر چاہیں گے نہیں، پھر وہ آپ کو پیار نہیں کریں گے. تو ہمیں یہ بہت خوف ہوتا ہے دنیا میں کہ کوئی ہمیں ابنڈن نہ کر دے، ہمیں کوئی چھوڑ نہ جائے، اور اس وجہ سے ہم پھر جہاں نہ بولنی ہوتی ہے وہاں ہاں بولتے ہیں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کر دیا کریں،
دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ پیچھے نہیں لگنا. اگر اس میں کوئی اعتراض ہے تو ہن دس دیو, تانوں پیچھے لگن دا شوق ہے تے دس دیو, تے جے تانوں پیچھے لان دا شوق ہے تے دس دیو. پھر آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جینون کیا ہے, کہ ماں باپ کے پیچھے آپ لگیں یا ماں باپ آپ کے پیچھے لگیں؟ آپ ماں باپ, یہ جینون بات ہے, یہ کوئی شک؟ آپ کچھ بتائیں گے کوئی شک؟ ٹھیک صاحب, آپ سے میں بطور خاص پوچھتا ہوں, کوئی شک کہ ماں باپ کو پیچھے نہیں لگانا, ماں باپ کے پیچھے لگنا ہے؟ یہ اتنی سمپل سی بات ہے. اور چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پسماندہ ہوتے ہیں معاشرے میں, آپ کو پتہ ہے معاشرے میں ہائی اچیورز اور افلوئنٹ لوگوں کی تعداد 4% ہوتی ہے. یہ بھی بڑی گنجائش نکال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 4% لوگ ہیں. مثال کے طور پر اس وقت معاشرے میں 4% لوگ ہیں جن کے منہ سے یہ کبھی نہیں نکلتا کہ یار بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, اب پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ 4% لوگ ہوں گے جو خوش ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے, ہو گئی ہے, اچھی بات ہے یار چلو. تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں سے کتنے فیصد لوگ آپ کو لگتا ہے جنہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ یار مہنگائی بہت ہو گئی ہے, یار بجلی کا بل بہت آ گیا ہے, یار گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے, پٹرول بہت مہنگا. اچھا, تو یہ 4% لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں جو کہ ہائی اچیور ہیں, افلوئنٹ ہیں, اینڈ دے آر آلسو منٹنگ منی. ٹھیک, تو 16% ہیں جن کو مہنگائی اتنا متاثر تو نہیں کرتی لیکن کہتے یار کینچ کی ارجے, چلو کہہ دینے. 20% وہ ہیں جن کو متاثر وغیرہ کوئی نہیں کرتی, کیونکہ جیسے مہنگائی ہو گئی ہے ویسے ان کے اپنے ٹھیلے کا کاروبار بڑھ گیا ہے, ان کا ڈھابا زیادہ چلنے لگا ہے, ویسے ہی ان کے رکشے کا ٹیکسی کا کرایہ بڑھ گیا ہے, ویسے ہی اوبر کے وہ زیادہ پیسے لینے لگے ہیں, ویسے ہی جو بھی وہ کام کرتے ہیں, مٹھائی بیچتے ہیں, وہ چنے بیچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو 16% وہ ہیں جن کا دل یہ کرتا ہے کہ لوکاں لی تے مہنگائی ہوئے میرے لیے نہ ہوئے, یعنی میرے جو چارجز ہیں وہ تو زیادہ ہو جائیں لیکن لوگ اپنی چیزیں سستی بیچیں. 16% یہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو انہوں نے پٹرول مہنگا ہونے پہ بھی تھوڑے چارجز بڑھا دینے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹ کے, اپنی بس کے, اپنے لاری کے انہوں نے بڑھا دینے ہیں, پلس انہوں نے 1 روپیہ اور بڑھا دینا ہے. چلو نالے رولج. مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر اب آپ جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور وہ پہلے چیز جو 100 روپے کی تھی اور کہتا ہے 250 دی ہے, تو کہتے ہیں یار مہنگائی جو ہو گئی ہے, تو یہ آرام نال 250 دے کے آ جاندے ہو نا. تو جو لوگ بھی معاشرے میں فنکشنریز ہیں, کارکردگی دکھا رہے ہیں, دکانیں چلا رہے ہیں, کاروبار چلا رہے ہیں اور رکشہ چلا رہے ہیں یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر مزدوری کر رہے ہیں, مستری ہیں, تو ان کی دیہڑیاں بڑھ گئیں. اور اگر کوئی بھی چیز بیچتا ہے تو اس کی زیادہ تھوڑی سی قیمت ہو گئی. یہ تو صرف ہم ہیں جنہوں نے چارجز نہیں بڑھائے, پچھلے 8 سال سے نہیں بڑھائے, سیم آپ جانتے ہیں سارے کہ ہم نے نہیں بڑھائی. تو سمپل سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ 16% وہ ہیں کہ جن کو ایکچولی کوئی فرق نہیں پڑتا, پر جب بھی مہنگائی کی کک لگتی ہے ان کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک, اب رہ گئے 80%. 80% کو فرق پڑتا ہے, اور فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کو تھوڑا مہنگائی کی چوٹ لگتی ہے. 80% عوام کو مہنگائی کی چوٹ لگتی ہے, اور اس چوٹ سے جب وہ بل بلاتے ہیں تو وہ پھر زیادہ ایفرٹ کرتے ہیں, پھر وہ ان کا دماغ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے. مطلب پھر وہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے. تو اوور آل اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے. لیکن سب کا کلچر اپنا اپنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ کلچر سب کا اپنا اپنا ہے, کہ وہ جو 4% والے ہیں وہ جب کسی کے ہاں تعزیت بھی کرنے جاتے ہیں تو بڑا سوٹ شوٹ پا کے ٹائی لا کے جان گے, اور جا بڑا افسوس ہوا, مجھے میٹنگ ہے, میں زیادہ بیٹھتا لیکن میں چلتا ہوں. یہ وہ کرتے ہیں. شادی بیاہ پہ جب کھانا کھلا ہے تو وہ آ گئے ہیں, کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے, بس چکھا ہے, سلامی دی اور نکل گئے.
اور بھی بہت سارے موقعوں پہ وہ اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کی بہت قدر کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وقت قیمتی چیز ہے. وہ کہیں جائیں گے تو ان کے جانے کا ایک ٹائم ہے، پھر ان کے واپس آنے کا ایک ٹائم ہے. وہ شاپنگ کرنے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی بس 45 منٹس پہ بس کر لینی ہے شاپنگ، 4 گھنٹے کچ کچ نہیں ڈالنی. وہ شاپنگ کر کے واپس آ جائیں گے، وہ پھپھو کے گھر جائیں گے، سلام کیا، پھپھو کی دعائیں لی، آگے واپس. لیکن آپ کو ایسے کلچر والے بھی ملیں گے کہ جن کو ٹائم کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. انہیں کوئی پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے آج شام تک کیا کرنا ہے یا کل پرسوں کیا کرنا ہے. ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اللہ جانے، مجھے نہیں پتا، شاید جو آپ کہہ رہے ہیں شاید وہی ہو. لیکن ہے تو صحیح نا ایسے لوگ کہ جو ٹائم کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے. پھر کبھی آپس میں بحث مباحثہ کرنا ہے تو وہ جب بات چیت کریں گے، کوئی ان کو مسئلہ ہے یا پرابلم ہے تو وہ آپس میں بات چیت کریں گے. تو کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو بات چیت ہم نے کرنی ہے یہ آدھا گھنٹہ کرنی ہے؟ نہیں، بس شروع کر لو، اللہ توکل، پھر چلتی رہے گی اللہ طول. یعنی جب تک سر پھاڑنے تک نوبت نہ آ جائے بات چیت چلتی رہے گی. تو کیا ہونا چاہیے کہ جب بات چیت کریں تو پوچھ لیا جائے کہ یہ بات چیت 15 منٹ ہوگی کہ آدھا گھنٹہ ہوگی، تاکہ دونوں کو احساس ہو کہ فالتو بات کریں گے تو ٹائم ضائع ہوگا. کیونکہ جب بھی ہم بات چیت کریں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ ایک جیپنیز ٹیکنالوجی ہے کہ وہ کسی ملک میں جاتے ہیں مذاکرات کرنے تو مذاکرات کوئی نہیں کرتے، اور اس کے بعد کھانے شانے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، سائٹ سینگ ہوتی ہیں، میوزیم دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی مذاکرات کر لیں. کہتے کر لیں گے، کوئی گل نہیں، گھر والی گل ہے. چائنیز بھی یہ کہتے ہیں گھر والی بات ہے. تو اس کے بعد ایک دن آ جائے گا کہ ایئرپورٹ جانے کا ٹائم آ جائے گا، اور ایئرپورٹ پہ جب چیک ان کرنا ہے اس سے پہلے جو 5-7 منٹ ہوں گے تو اس میں وہ بات کرنا چاہیں گے. تو وہ بات کرنی تھی تو 10-15 منٹ کا جو سلاٹ ہوگا اس میں وہ کہیں گے کہ یہ بات ہے، اور آپ انہیں جواب دیں گے کہ یس سر نو. تو زیادہ تر جواب کیا ہوگا؟ یس، بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے ٹائم. اچھا، یہ بات جانتے سب ہیں. مجھے بتائیے کہ جب بھی کوئی سی ای او اپنے دفتر سے نکل کے گاڑی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو رستے میں لوگ اس کو ملتے کیا کہتے؟ چھٹی چاہیے، پیسے دے دو، فلانی گل ہے تو فلانی گل ہے. اور اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے تو ظاہر ہے یو ٹینڈ ٹو سے یس. آپ کہیں اچھا اس بارے میں کل بات کریں گے، جب میں دفتر آؤں تو اس وقت آئیے گا، جب میں جاؤں تو تب نہیں. 2-4 دفعہ آپ ایسے کریں گے لوگ نئی چیز سیکھ لیں گے. لوگ ایسے نہیں کریں گے. 2-4 دفعہ آپ نو کہیں گے لوگ اس کو بھی سیکھ لیں گے. لیکن اگر آپ مجبور ہو کے کسی کے کھپ ڈالنے کی وجہ سے، کسی کے پریشر ڈالنے کی وجہ سے یس کریں گے تو یہ چیز رہے گی، یہ چیز چلتی رہے گی، اور یہ لوز لوز ڈیل ہے. یہ تباہ کن چیز ہے رشتوں ناتوں کے لیے. یہ تباہ کن چیز ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی انوکھی ڈیمانڈ لے کے آ جائیں، کوئی نہ کوئی بہت ڈیمانڈ، اور کہیں کہ یہ تو میرا حق ہے. کیونکہ جو بھی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ سب سے پہلے کہتا ہے کہ میرا حق ایتھے رکھ. ہاں، یہی کہنا ہے نا وہ تو. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر وہ جنگ کو وسیع کرنا شروع کر دیں گے، اس کے اندر ویرائٹی پیدا کریں گے، اس میں ماضی ڈالیں گے، اس میں حال ڈالیں گے، اس میں مستقبل ڈالیں گے، اس میں آپ کو ڈالیں گے، آپ کے رشتہ داروں کو ڈالیں گے، اپنے رشتہ داروں کی باتیں بیچ میں لائیں گے، اور وہ ایک وسیع ملغوبہ سا بنا دیں گے جس میں سے کوئی نکلنے کا رستہ نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ویسے گھروں میں نارملی ہن ساڈے پیشنٹ تے نہ پائی جاؤ صاحب کہ مرغیاں ساڈے مریضاں دی وجہ نال چھوٹے انڈے دے رہی نے، تو یہ تے ساڈے مریضاں تے نہ تسی پاؤ کھاؤ کھا. یہ تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو ہوتا ہے، تو گھروں میں روز ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ irrelevant باتیں بیچ میں ڈالنا، اور اس سے کوئی حل نہیں نکلتا. تو یہ جو چیزیں ہیں تھوڑی سوچنے والی ہے کہ جب آپ تعلق بناتے ہیں کسی سے تو تب سوچنی چاہیے
یا فساد پیدا کرنے کے بعد سوچنی چاہیے. تعلق بناتے ہوئے سوچنی چاہیے کہ تو کدے نال تعلق بنانا ہے اور کدے نال تعلق نہیں بنانا. سب سے پہلی بات ہے کہ جب بندے کا سونے کا دل ہی نہیں کرتا، جلدی سونے کا دل نہیں کرتا، جب ساری دنیا جاگ رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے تو میں کیسے سو جاؤں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 9 بجے سونے والا بندہ سمجھتا ہے کہ وہ پتہ نہیں دنیا پتہ نہیں کی کھا رہی ہے کی پی رہی ہے، میں سو رہا. لیکن جب آپ صبح اٹھنا شروع کریں گے 5 بجے اور آپ کو چڑیوں کی چہچہاہٹ اور موسم اچھا اور خاموشی اور یہ چیز نظر آئے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خسارے میں کون ہے. کہ صبح جلدی اٹھنے والے بندے کا موڈ کبھی خراب نہیں ہوگا. اور یہ جو چائے کافی اور انرجی ڈرنکس اور ڈائٹ کوک جس کے اندر کیفین ہوتی ہے اور وہ پہلے سے اسٹرانگ ہو گئی ہے. سلیپ ہائیجین ایک باقاعدہ سبجیکٹ ہے. نیند کوئی حفاظت کرنا اس کو سلیپ ہائیجین کہتے ہیں. تو اپنی نیند کی حفاظت کرنا ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. اور میں آپ کو فار انسٹنس بتاتا ہوں کہ میں کسی بھی وقت 5 منٹ کے نوٹس پہ سو سکتا ہوں. بس آنکھیں بند کر کے میں لیفٹ سائڈ پہ کروٹ لوں تو سمجھے کہ میں ودن 5 منٹس ہے گون. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوچ ہے سب سے پہلے سویرے جاگنے کی بات کریں، سونے کو بھول جائیں. سویرے جاگنا شروع کریں گے 2-4 دن کے بعد آپ سارا دن جب کام شام بھی کریں گے رات کو پھر آپ 12 بجے تک جاگنا چاہیں گے تو آپ جاگ نہیں سکیں گے، آپ کو 9 بجے نیند آئے گی. اور ایک اور چیز ہے کہ دن میں کچھ نہ کچھ قدرتی روشنی کو اپنے جسم پر پڑنے دیں. قدرتی روشنی براہ راست سورج کی روشنی کے نیچے کھڑے نہ ہوں، برآمدے میں کھڑے ہوں تو اٹ ول ورک. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ صبح جو آپ کا جاگنا ہے یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ آپ کا موڈ بہتر ہوگا. قدرت کی ردم ہے یہ. اور جب آپ اس ردم سے ہٹ جاتے ہیں، یہ جو سولر انرجی ہے آپ کو پتہ ہے سورج کا تعلق ہے چاند سے، سورج کا تعلق ہے ستاروں سے. آپ اس کو مانتے ہیں؟ چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے اور ستاروں کی روشنی بھی سورج سے آتی ہے. اور اگر آپ سوچ لیں کہ وجہ سے چاند ستارے روشن ہیں تو آپ کا دماغ بھی اس کی وجہ سے روشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو سونے جاگنے کی روٹین ہے سلیپ ہائیجین جس کو کہتے ہیں کہ کیسے آپ اپنی نیند کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کیسے جب آپ سونے لگیں تو اپنے ذہن کو سوچوں سے پاک کیسے کرنا ہے. اس کا بڑا آسان سا ویسے طریقہ ہے، میں بتا دوں بہت سو کا بھلا ہوگا. کہ جب آپ کو رات بستر پہ لیٹنے سے نیند نہ آئے اور بلکہ سوچیں آئیں تو آپ اٹھ کے برآمدے میں یا کسی جگہ یا کوریڈور میں چلنا پھرنا شروع کر دیں. تو اس وقت چلنا پھرنا بھی بہت مشکل لگتا ہے تو تھوڑی دیر چلنے پھرنے کے بعد بندہ کہتا ہے نہیں بستر پہ لیٹ کے سو جاؤں تو چنگا ہے. اور جب جا کے بستر کے اوپر لیٹ کے وہ سونے لگتا ہے تو وہاں سوچیں آنا شروع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میرے حال میں ٹرنا پھرنا چنگا ہے. تو اس طرح کرتے کرتے اسے تھوڑی دیر کے بعد سچ مچ نیند آ جاتی ہے. تو اگر کوئی رات کو جلدی سونا چاہتا ہے اور جلدی اٹھنا چاہتا ہے تو وہ ایسا بڑی آسانی سے کر سکتا ہے. جب ہمارا بچہ کسی خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کو پتہ نہیں چلتا؟ سب کو لگ جاتا ہے پتہ، لیکن پھر آپ کہتے رہتے ہیں نہیں شاید، اچھا میرے خیال ہے. ویسے ہی آج ہی مجھے ایک فادر نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ جی وہ بہت تنگ کر رہا ہے، پریشانی ہے، 2 سال ٹھیک کر دے انہوں آ کے پھر بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. اور بتایا تو وہ کہتے جی وہ اس طرح برا بھلا کہتا ہے، یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، فلانا کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کرائے فار ہیلپ ہے اس کی. شام سے پہلے میں نے کہا جو کانٹینٹ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کہتا ہے یا وہ کہتا ہے تو اس کو شام سے پہلے آپ بھجوائیں. اور کہتے نہیں ان ولنگ ویز پسند نہیں. میں کہا کوئی دوسری جگہ دیکھ لیں لیکن اس کو بھجوائیں، اس کو گھر مت رکھیں، اس کو بھجوائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتا رہا تھا ولنگ ویز سے اس کو کوئی یہ شکایت ہے. تو میں نے کہا کہ بتائیے کیا شکایت ہے. تو کہنے لگا کہ وہ فلاں شکایت کر رہا تھا، وہ شکایت ایسی کر رہا تھا جو کہ
میں تھوڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی میں رات کمرے میں سوتا ہوں تو کوئی دوسرا پیشنٹ میرے کمرے میں آ جاتا ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، یا کوئی اس طرح کی چیز، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہے کہ کسی کے کمرے میں مت جائے، اور اگر کوئی آپ کے کمرے میں آتا ہے تو آپ اسے کہیں کہ میرے کمرے میں مت آؤ، اور اگر کوئی باز نہیں آتا تو آپ فوراً اس وقت جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹرز ہیں ان کو شکایت لگائیں، کیونکہ ڈاکٹر کمرہ کمرہ چیک کرتے ہیں رات کو، لیکن بعض اوقات وہ کوئی کمرہ رہ بھی جاتا ہے کہ کوئی پیشنٹ کسی دوسرے کمرے میں پہنچا ہو، تو اس کے فادر نے کہا کہ تسی چاہتے ہو کہ میں اتھے ہوں تو میرے نال کوئی حادثہ ہو جائے، تو والد کو بہت زیادہ اس چیز کا وہ ڈر لگا، تو میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کرے گا بندہ کہ جس سے گھر والوں کی توجہ اس کے اصل مسئلے سے ڈسٹریکٹ ہو جائے۔ آپ کو سب کو پتہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کے ساتھ دوستیاں نہیں ڈالے گا، ہم کہتے ہیں کوئی کسی کے ساتھ یہ جو دوستانہ مراسم رشتہ داریاں یہ نہیں، فیملی والے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی والے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کریں، فیملی والوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے نمبر لو، کیونکہ آپ کا دکھ سانجھا ہے، ان کا سکھ سانجھا ہے، ان کا جو نشہ ہے نا اس کی سانجھ ہے، جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں نشوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ سمجھ گئے نا کہ ہم لوگ پہلے ہی اس بارے میں کافی بے دید ہیں، اور فوری طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اس سے نہ ملو، تم اس سے نہ ملو۔ والدین کو ہم کہتے ہیں آپس میں ملو، آپ کو پتہ ہے کہ والدین کو ہم کس قدر شدت سے کہتے ہیں کہ وہ جمعے والے سیشن میں آؤ، وہاں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو گے، بچے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، ہم کوئی اس طرح نہیں کرتے جس طرح کے روایتیں تھیں کہ یہ والدین کے ساتھ الگ بات ہوگی، مریض کے ساتھ الگ بات ہوگی، اس کے ساتھ یہ بات ہوگی، اس کے ساتھ وہ بات ہوگی۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کہا کہ نہیں یہ اس کو باہر بٹھا دو، تم اندر آ جاؤ، تم باہر بیٹھ جاؤ، تم اندر آ جاؤ، کوئی اس طرح کی چیزیں کبھی کی؟ ہمیشہ کہتے ہیں او بیٹھے بات کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز بیچ میں بیٹھتے ہیں۔ نفع نقصان کے جو مالک ہیں اس معاملے میں ان کو بیچ میں بٹھانا پڑے گا، اسٹیک ہولڈرز کو، اسی لیے اس کو اسٹیک ہولڈر سیشن کہتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ ہوتے ہیں 3 قسم کے جن کا اس معاملے میں، اس منصوبے میں نفع نقصان ہے، اور ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ بات کریں، اور جو بندہ اسٹیک ہولڈر سیشن میں بیٹھ جاتا ہے آپ سمجھے وہ شفاف ہو گیا، وہ اکاؤنٹیبل ہو گیا خود بخود، اس نے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے کے اندر کھینچ لیا، اور ہمارے لیے یہ کام آسان نہیں ہوتا، پل صراط پہ چلنے والی بات ہوتی ہے، ہم نے والدین سے بات کرنی ہوتی ہے، ہم نے پیشنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، اور اگر ہم والدین کو انڈیو فیور الگ لے جا کے دیں تو پیشنٹ ہمیں بھی اپنے گھر والوں میں کاؤنٹ کر لیتا ہے کہ ایسا بکو تھیلی دے چٹے بٹے نے، تو پھر وہ ہماری بات بھی نہیں سنے گا۔ لیکن جب ہم سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہتے ہوتے ہیں کہ آپ بھی بات کریں، پلیز ٹاک، لیٹس ٹاک، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور یہ جو پرائیویسی ہے کہ بیچ میں وہ نہ بیٹھے اور بیچ میں وہ بیٹھے اور وہ ادھر ہو اور وہ ادھر ہو، اور ذرا ادھر ہو کے میری گل سن لینا اور ذرا ادھر ہو کے میری گل سن لینا، تو اس چیز سے ہم کتنا اجتناب کرتے ہیں، اور جب ہم آپ کو باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ولنریبل بناتے ہیں، ٹھیک؟ جب ہم آپ کو باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ ہمیں باتیں کرتے ہیں، نمبر 1۔ دوسرا، آپ کی انوینٹری بننی چاہیے کہ آپ ابھی بھی کتنی انیبلنگ یا پرووکنگ کر رہے ہیں، تو ہم آنیسٹلی بیٹھ کے اپنی، میں انیبلنگ کرتا ہوں، میں پرووکنگ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں، میں سدھر رہا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ میں آپ سے بھی صرف یہ چاہتا ہوں سب سے کہ کوئی آپ کی کامیابیاں کوئی چوکے چھکے نہیں چاہیے، کوئی نہیں چاہیے کہ آپ آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا دیں، صرف ڈائریکشن ٹھیک کر لیں اور اپنی انیبلنگ اور پرووکنگ کو پیمائش کر لیں، ناپ تول لیں۔ اگر آپ کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنی انیبلنگ باقی ہے، اتنی پرووکنگ باقی ہے، تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیں تو انیبلنگ اور پرووکنگ جو ہے اس کو، اس کا ذائچہ بنائیں کہ کتنی باقی ہے اور اس کے اوپر کام کریں گے، ٹھیک؟
اور مل جل کے کرتے ہیں تو کام ہوتا ہے. سینرجی اسی چیز کو ہم کہتے ہیں. گھر میں چھوٹے چھوٹے جزیرے مت بنائیں کہ یہ دو بہنیں ایک بھائی ادھر ہے, والد ان کے ساتھ ہے, والدہ, اور دو بہنیں ادھر ہیں اور ایک بھائی ادھر ہے, اور یا ماں اور بیٹے کا گٹھ جوڑ ہے, اور ماں بیٹے کو اور بیٹا ماں کو جو ہے انکانشیسلی تقویت دے رہا ہے, اور جو گھر کے اندر مسئلہ ہے وہ چلتا رہے گا. کہ باپ کہہ رہے کہ جاؤ جا کے, کئی دن سے کہہ رہے کہ حجامت کراؤ حجامت کراؤ حجامت کراؤ, شیو کراؤ, کپڑے بدلو, صحیح ماحول بناؤ, اور وہ کہہ رہے کہ مجھے بخار ہے, اور ماں کہتی بخار ہے بیچارے لوگ, اور وہ حجامت کرانے نہیں جاتا. تو پھر اگر فادر ناراض ہوتا ہے تو مجھے بتائیں اس کے علاوہ وہ کیا ہو. اس اسٹیک ہولڈر, اس کو آپ سے پیار ہے, آپ اس کی واحد متاع ہیں, آپ اس کی سب دیکھیں, وہ ساری جائیداد کے عوض جو ہے نا آپ کو کسی کو نہیں دے سکتے. اگر ان کی جائیداد کے برابر کوئی ان کو آفر کرے آپ کی تو وہ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. تو ہی از اے اسٹیک ہولڈر, ہی از اے اسٹیک ہولڈر. تو یہ جو گٹھ جوڑ ہوتے ہیں اس میں سے نکل جائیں. مطلب یہ ہے گھروں میں گٹھ جوڑ ختم کر دیں. سب کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں گٹھ جوڑ ختم کر دیں. گھر میں گٹھ جوڑ ایک گلٹی کی طرح سے ہے جو کہ بنائن بھی ہو سکتی ہے اور میلیگننٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ بتائیں گے کہ بنائن اور میلیگننٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان کا جو برین ہے نا, وہ اس کی تھنکنگ اس کو جیسا چاہے بنا سکتے ہیں. شیکسپیئر نے بھی کہا تھا نتھنگ از گڈ اور بیڈ, یور تھنکنگ میکس اٹ سو. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ لیکوڈ ہے, یہ سیمی سالڈ یا لیکوڈ ہے, اس کو ہم کسی بھی چیز پہ قائل کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس کا جو ہے نیم البدل بھی تلاش کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کسی گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں بننا. فیملی از اے یونٹ, فیملی از اے ٹیم. اس میں آپ کا ریلیشن شپ سب کے ساتھ, ماں کے ساتھ, باپ کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر آپ یوں سوچنے لگیں گے کہ میں نے گٹھ جوڑ بنایا ہے گھر میں کسی کے ساتھ مل کے کسی کے خلاف, تو میں اس گلٹی کی طرح ہوں جو کہ یا تو بنائن ہے یا کینسرس ہے یا میلیگننٹ ہے یا وہ ایک عام گلٹی ہے. اور گلٹی کا مطلب بھی سمجھ لے کہ اگر آپ گٹھ جوڑ بناتے ہیں تو سمجھ لے کہ آپ گلٹی ہیں, اور اگر آپ اس پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو گٹھ جوڑ بنانا چھوڑ دیں گے. جو فیک نیوز بھی ہوتی ہے وہ امپیکٹ دیتی ہے. جب ہم باتیں کرتے ہیں کسی کو تو اس کا اثر ہوتا ہے, اور آپ روز پڑھتے ہیں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں. اور کسی ایک بندے نے ٹویٹ کر دی تھی کہ شازیہ مری سے 197 ارب روپے رشوت کے برآمد ہوئے, اور اس بندے نے بعد میں 2 دن کے بعد کہا کہ سوری وہ میں نے غلطی سے کر دی تھی, وہ بات صحیح نہیں تھی. لیکن جو تیر ہے وہ کمان سے نکل کے تو بہت دور جا چکا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے معاشرے کا سب سے ایماندار طبقہ ہے نا, سب سے ایماندار طبقہ جو ہے ہمارے معاشرے کا, وہ سیاستدان ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سوچ سمجھ کے میں بتا رہا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں ہمارے معاشرے کا جو سب سے ایماندار طبقہ ہے وہ سیاستدان ہے. کیونکہ سیاستدان ہمیشہ نظروں میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو لیسٹ کرپٹ کہہ دوں, ویسے میں پازیٹیو ورڈ یوز کرنا چاہتا ہوں, جو سب سے, میری بات سن لیجئے, بے شک آپ نہ مانیں اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ سب سے ایماندار طبقہ ہے پاکستان کا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دے آر آلویز ان دی پبلک آئی, اور وہ ہمیشہ لوگوں کے غموں میں جا کے تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور خوشیوں میں جا کے مبارکباد دیتے ہیں, اور لوگوں کو حوصلے دیتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں. بے شک ان کا مقصد ووٹ مانگنا ہوتا ہے, اور وہ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. سیاستدان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا. دیکھو جو بھی سیاستدان ہوگا نا, ہمیشہ 10-20 مشٹنڈے ਉਹਦੇ سجے کھبے نال ہون گے, اور وہ کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا کہ کوئی کم پا سکے. مجھے بتائیے کہ جتنی پرائیویسی سیاستدان کو
میسر ہوتی ہے اس کا مقابلہ کسی اور سے کر دیں کہ اتنی سیاستدان کو تو کوئی پرائیویسی میسر ہی نہیں ہوتی. وہ تو چاہتے ہیں کوئی سجے کھبے چار بندے ادھر ہون چار کے ادھر ہون چار. تو وہ سیاستدان جو بھی ہوگا وہ تو اس کی شان کے خلاف ہے کہ 150 بندہ 6 بجے اس کے گھر آ کے لوگ چائے پینے شروع کر دیتے ہیں, پراٹھے کھانے شروع کر دیتے ہیں, ناشتے کرنے شروع کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہر کوئی تو, اور سیاستدان واحد طبقہ ہے جو ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتا ہے. کبھی آپ نے کسی رکشے والے کو رکشے والے پر الزام تراشی کرتے دیکھا, یا کسی جرنیل کو جرنیل پہ الزام تراشی کرتے دیکھا کبھی؟ کیا کبھی کسی جج کو کسی جج کے اوپر الزام لگاتے دیکھا؟ کیا کبھی کسی پولیس کے بڑے افسروں کو کسی اور پولیس کے بڑے افسر کے اوپر الزام لگاتے دیکھا؟ تو مجھے سیاستدانوں کے بارے میں ہمیشہ خوش گمانی ہوتی ہے کہ دے آر بیٹر پیپل. ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, ان کے موڈ اور مزاج اچھے ہوتے ہیں, وہ بات بگاڑ کے بنا بھی سکتے ہیں, وہ ہمیشہ کی دشمنیاں نہیں ڈالتے, وہ سولوشن اورینٹیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو ایسا گندا کیا ہے, ایسا گندا کیا ہے کہ ہم سیاستدانوں کی ایک فصل تیار کرتے ہیں, پھر اس فصل کو گندا کر کے کاٹ دیتے ہیں. تو یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو برانڈ نیم ہے وہ سیاستدان کا ہوتا ہے, باقی برانڈ نیم نہیں ہوتے, وہ جینرک نیم ہوتے ہیں, 4 دن کے بعد لوگ ان کو ویسے ہی بھول جاتے ہیں. تو سیاستدان ایک اثاثہ ہوتے ہیں, یہ ایکچولی بادشاہ ان دا ویٹنگ ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ایک پازیٹیو آپ کا جو مینٹل ریلیشن شپ ہے کسی نہ کسی کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن جو اینٹی ریلیشن شپ ہے کسی اور کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے, جو اینٹی ریلیشن شپ ہے. اور سیاستدان کی قدر کرنا جب یہ قوم سیکھے گی تو سیاسی سلوشنز بھی نکلیں گے. تو گھر میں جب ہم آ جاتے ہیں تو گھر بھی ایک کنگڈم ہے, آپ کے گھر میں بھی ایک سربراہ ہے اور وہ سیاستدان ہے, یعنی جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے وہ بھی ایک سیاستدان ہے, اور وہ رشتہ داروں سے کیسی پالیسی بنانی ہے, رشتہ داروں سے کس سے ملنا ہے کس سے نہیں ملنا, بچوں میں سے کس کو کیا مراعات دینی ہے کیا نہیں دینی, اور ملازموں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, ماتحتوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ سب سیاست ہے. اور سیاست کوئی منفی چیز نہیں ہوتی. یہ ہمارے ملک میں یہ جو بیشنگ ہوتی ہے اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں سیاستدان کا مطلب ہے غلط آدمی, یہ بنا دیا گیا ہے. اور ہمارے گھروں میں جو سیاستدان ہے, یعنی ہمارے گھر کا جو سربراہ ہے جو کہ ایک سیاستدان ہے, ہی از دا مین آن دی ٹاپ. اور ہر گھر میں ایک مین آن دی ٹاپ ہے, ہر خاندان میں ایک مین آن دی ٹاپ ہے. اور جب تک اس کی امیونٹی حاصل نہیں ہوگی, جب تک اس کی بات میں قدر و قیمت نہیں ہوگی, اور لوگ اس سے آڈا لگائیں گے, لوگ اس سے مخالفتیں بنائیں گے, لوگ اس کے ساتھ ٹسل کریں گے, کج بیسی کریں گے, کٹ جیتی کریں گے, تو ایسی گھر میں اور ایسے معاشرے میں جہاں سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایک چھوڑ دینا چیز. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ ہیں سب, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا شازیہ مری نے جواب دیا کوئی؟ کیا اس نے کہا کہ نہیں یہ فیک نیوز ہے, سارا زمانہ کہہ رہا ہے کہ فیک نیوز ہے, وہ نہیں بولی. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں بولی؟ کیا مجھے بتا, ہر بندہ فٹافٹ کہتا ہے وہ نہیں پائن میں نہیں کیتا ہے, کہہ ہی سکتی تھی نا, وہ تو بولی نہیں. اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ کب سے سیاستدان ہے, کب سے وہ پارلیمنٹیرین ہے. ہمارے کئی پارلیمنٹیرین ہیں جنہوں نے 10 الیکشن جیتے ہوئے ہیں, شازیہ مری اس میں سے ایک ہے. اگر وہ رسپانس دیتی, دفاعیت پہ اتر آتی, تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی تو غلط ضرور ہوئے گی. پھر وہ ڈسکشن میں زیادہ, انہوں نے کہا کہ نن آف مائی بزنس, نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس سے آپ میں سے کوئی ہوتا تو چپ رہتا, آپ میں سے کوئی ہوتا تو چپ رہتا. دیکھیں ہمارے پیشنٹ گھروں میں ہر وقت بلیم گیم کرتے رہتے ہیں نا, کہ تسی اے ظلم کیتا, تسی اے زیادتی کیتی, اور ہم جواب دینے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہو پائن میں تم جواب دینا. ٹھیک ہے, سمجھ لیا نا. تو پھر آپ جو ہے جواب دینے بیٹھ جائیں,
اور دفاعیت پہ اتر آئیں تو دوسرا اٹیک تیز کر دے گا. وہ کہے گا آپ تو بہت اچھا دفاع کرنے لگے ہیں, تو آپ F-16 منگائیں گے تو وہ پھر اور کوئی چیز منگائیں گے اس کے لیے. لہٰذا آپ ہلکا سا کہہ دیتے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں, تو اس کے بعد پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. ہاں جو چھڑتا ہے تو لوگ اس کو اور چھیڑتے ہیں. سمپل, بڑی اچھی بات کی تھی تسی. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ جو دفاعیت ہے یہ 4 جو گھریلو تباہیاں ہیں ان میں سے ایک ہے. پہلی ہے نکتہ چینی, کہ ایویں کسی بندے تے نکتہ چینی کری جاؤ, پھاڑ لو کمزور بندہ, ان کو تو اے کی کیتا ہے, تو او کی کیتا ہے, فلاں کی کیتا ہے, اور اگر پھر بھی نہ وہ سنے تو اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ڈالے, بدتمیزی سے نکتہ چینی کر لیں. پھر اگلا بندہ کہے گا مینوں معاف کر دیو, میں انج نہیں کیتا, اللہ دا واسطہ ہے, اللہ دی قسمیں, وہ جو مرضی کہے. اور اس کے بعد پھر وہ بندہ چپ کر جائے گا, دفاع کر کر کے جب وہ تنگ آ جائے گا تو وہ خاموش ہو جائے گا, جس کو ہم سٹون والنگ کہتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ ہو یا اولاد اور ماں باپ کا ہو, یہ روز چلتا ہے. اور جو کھپنا تپنا ہے اگر ہم یہ چھوڑ دیں اور اپنے معاملات کو نارمل رکھیں, دفاعیت میں نہ پڑیں اور سٹون والنگ بھی نہ کریں, اور کانفیڈنٹ رہیں کہ اگر آپ نے غلط نہیں کچھ کیا تو پھر آپ کو بے چینی کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا بندہ آپ ہی کلب کے ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تسلیاں کرائیں.